خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ اور الحمدللہ آج ہماری لاسٹ تختی ہے، تختی نمبر 16، تشدید بعد حرف مدہ۔ اس ساری تختی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مدہ کے بعد جب تشدید آ جائے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے۔ اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ، اور آج کا ہم لیسن پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے بعد اونچی آواز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، پہلے ہم جب مد اصلی پڑھتے ہیں تو غ زبر الف و، ٹھیک ہے؟ اگر مد پڑھنی ہے تو غ زبر الف مد، پھر 5 الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں و۔ اب چونکہ لام اس سے آگے آ رہا ہے، ظالن ہے، تو اس کے لام کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ تشدید جب آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ تشدید کے نیچے وہی حرف 2 دفعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ساکن اور اس کے بعد اس کے آگے اوپر جو حرکت دی ہوئی ہے یا حرکات ہیں وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو پہلے ساکن والے لام کو مد کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے، یہ مین چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو آپ غور سے سنیے گا کہ کیسے پڑھنا ہے، اور اس کی اسی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ غ زبر الف مد لام، غال۔ فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ مد کو پراپرلی 5 الف کے برابر لمبا کیا، اور اس کے بعد آخر میں لام ساکن کر کے ساتھ جوڑا بھی ہے۔ غال پڑھنا ہم نے غال ہے، لیکن مد کو پورا پراپر 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ غال۔ لام 2 زبر لن، غالن۔ اچھا، چونکہ آگے دال ہے تو اگر یہ ایک آیت کی فارم میں ہوتا تو ہم یہاں پہ اخفا کرتے، ٹھیک ہے؟ اخفا مال غنہ، غالن، ٹھیک ہے؟ مد بھی کرنی ہے، لام کو ساکن کر کے جوڑنا بھی ہے، اور آگے تنوین ہے اور تنوین کے بعد دال ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم اخفا مال غنہ کریں گے۔ تو اس پورے لفظ کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ غالن۔ دال زبر الف مد با، داب۔ با زبر با، داب۔ تا 2 زیر 3، دابتن۔ ح زبر الف مد جیم، حاج۔ جیم زبر جا، حاج۔ کاف زبر کا، حاجک۔ حا زبر الف مد جیم، حاج۔ جیم پیش واو جو، مد اصلی، حاجو۔ کاف زبر کا، حاجوک۔ لام زبر لا، غول زبر الف مد لام، غول۔ لام پیش واو لو، لظالمون۔
لو، نون زبر نا، لضالون، واو زبر وا، لام زبر ضاد، لغ، ولغ، غو زبر الف مد لام، لام کو بھی اٹیچ کرنا ہے مد کے ساتھ، ولغ ضال، لام زیر یا لی، ولغ ضالی، نون زبر نا، ولغ ضالین، حمزہ زبر ا، تا پیش تو، اتو، ح زبر الف مد جیم، جیم کو اٹیچ کریں گے ساتھ، حاج، جیم پیش واو مد نون، جون، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والی مد کے بعد جیم کو جوڑنا تھا اور اسی جیم کی مد بنا کے مد اصلی واو کے ساتھ پیش کی مد اصلی واو کے ساتھ بنا کے نون کے ساتھ پھر جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اتحاجون، نون زیر یعنی، اتحاجونی، واو زبر وا، لام زبر الف لا، مد اصلی، ولا، تا زبر تا، ح کھڑی زبر مد ضاد، حاض، ضاد پیش واو ضو، تحاضو، نون زبر نا، تحاضون، ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے آج 2 لائنیں پڑھی ہیں تختی نمبر 16 کی. آپ سب نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو میں آپ کو بار بار دہرا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بار بار پریکٹس ہو. اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ مد کے بعد جو بھی حرف ہوگا اس کو ساتھ ساکن کر کے مد کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مد کو لمبا بھی کرنا ہے اور آخر میں اگلے تشدید والے حرف کو ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ یہ مشق ہی تشدید بعد حروف مدہ ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے. مد بھی کرنی ہے اور تشدید والے حرف کو اٹیچ بھی کرنا ہے، جوڑنا بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آپ ڈفرینس فیل کریے گا. اگر میں اس کو پڑھتی ہوں تو کیا کیا میں نے، مشدد کو غیر مشدد پڑھ دیا. اور اب اگر میں اس کو اس طرح سے پڑھوں تو پھر میں نے لام کو پہلے ساکن کر کے اٹیچ کیا، تو پھر میں نے تشدید کو ادا کیا، ٹھیک ہے. تو تشدید کو مشدد کو غیر مشدد نہیں کرنا، تشدید کو سکپ نہیں کرنا. آگے ہے دابتن. اگر اس کو میں پڑھوں دابتن تو کیا ہوگا، با کو میں نے الگ کر دیا، ساکن کر کے اٹیچ نہیں کیا ساتھ، دابتن، ٹھیک ہے، یہ صحیح اس کی ادائیگی ہوگی. آگے ہے حاجکا. اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے حاجکا، یعنی کہ جیم کو میں نے جوڑا نہیں، حاج نہیں کیا، حاجکا، ٹھیک ہے. پھر آگے ہے حاجوکا. اس میں بھی جیم کو ساکن کر کے جوڑنا ہے، حاجو کا نہیں پڑھنا، حاجو کا. ڈفرینس آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے نا
کہ آپ نے حاجو کا پڑھا تو وہ غلط ہو جائے گا، حاجو کا۔ آگے ہے لضالون، اس میں بھی لام کو ساکن کر کے پہلے اٹیچ کرنا ہے مد اصلی زبر والی مد کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لضالون، اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جائے لضالون، تو میں نے کیا کیا، مشدد کو غیر مشدد پڑھا، جو کہ لحن جلی ہے، بڑی اور حرام اور واضح غلطی ہے جس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے آپ نے سبق یاد کرنا ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے، لضالون، آگے ہے ولضالین، اگر ہم اس کو پڑھیں اس طرح ولضالین، تو کیا ہوا، ہم نے لام کی تشدید کو ختم کر دیا، غیر مشدد پڑھا، اس طرح نہیں پڑھنا، ولضالین، ٹھیک ہے؟ ڈفرینس آپ کو سمجھ آ گیا؟ آگے ہے اتحاجونی، اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں اتحاجونی، تو کیا ہوگا، جیم کو بھی ہم نے الگ کر دیا، نون کو بھی الگ کر دیا، جبکہ ہم نے جیم کو بھی جوڑنا ہے، تشدید ہے، اور نون کو بھی، اتحاجونی، اب یہاں پہ غنہ بھی ہوگا نون پہ، ٹھیک ہے؟ آگے ہے وَلَا تَحَاضُّونَ، یہاں پر بھی وَلَا تَحَاضُّونَ نہیں پڑھنا، تَحَاضُّونَ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو حروف مدہ کے بعد تشدید بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے، مد بھی لازمی کرنی ہے، اور تشدید کا جو حرف ہے اس کو تشدید کا حق ادا کرتے ہوئے ساتھ پچھلی مد کے ساتھ جوڑنا بھی ہے، اور وہ جڑنا واضح طور پہ سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ ہو کہ آپ اس کو جوڑے بغیر آگے پڑھ جائیں اور مشدد کو غیر مشدد پڑھ دیں۔ آج کیونکہ تھوڑا سا ایکسپلینیبل زیادہ تھا، تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ لاسٹ ایکسرسائز ہے، اور اس کے اندر آپ کو یہ جو سب سے مشکل چیز ہے، اسی لیے سب سے آخری ایکسرسائز میں رکھی گئی ہے کہ مد کے بعد تشدید کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہ 2 لائنیں ہی دے رہی ہوں، آج کی لیسن میں آیت نہیں پڑھا رہی، اس وجہ سے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے یاد کریں، ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ ایٹ لیسٹ 10 to 15 ٹائمز پریکٹس کریں، اپنا خود دیکھیں، اور بار بار اس آڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں سے میں نے لیسن کرایا آپ کو وہاں سے بیک کر کے ریورس کر کے دوبارہ سنیں، اور دوبارہ اپنا آپ اونچا سا پڑھیں، اور اپنی آڈیو بھی ریکارڈ کر کے دیکھیں اپنے لیسن کی مجھے سینڈ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور پھر خود کو خود اسیس کریں، اپنی مسٹیکس خود نکالیں کہ کہاں پر آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے، اور دوبارہ سبق سن کے دیکھیں کہ میں نے کیسے پڑھا تھا اور لیسن میں کس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کوئی مسٹیک نہیں نکلے گی۔ اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ صرف ایک دن کا اور لیسن رہ جائے گا، تختی نمبر 16 الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا ہماری جو میں آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ ایکسرسائز انشاءاللہ دوں گی، اس میں 2 لائنز میں آپ کو صرف سینڈ کیا کروں گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھ کے مجھے سنانا ہوگا، اور میں پھر دیکھوں گی کہ میری پیاری پیاری اسٹوڈنٹس، میری پیاری بہنیں، میری مائیں کس طرح سے سبق ادا کریں گی، کس طرح سے لیسن سنائیں گی، اور ان کو کہاں تک تجوید سمجھ آئی ہے، کیونکہ اب تو الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، ہم سب کو دین پر استقامت دے، اور اس دین کو آگے پھیلانے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، سب کی مشکلات دور کرے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔